نے وقت نکالا، ہم نے آپ کو شارٹ نوٹس پہ تکلیف دی ہے۔ میرے ساتھ ہمارے بھائی، ہمارے چیئرمین ایس آئی سی صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد بچر صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ پنجاب کے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ میجر سرور صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری ممبر صوبائی اسمبلی میں اعجاز شفیع صاحب، ہمارے حقیقی ایم این اے ترجمان کسان ونگ مرکزی خالد سدید صاحب جو حقیقی ایم این اے ہے ٹوبا سے، اور ساتھ لیاقت مکل صاحب ہمارے ہیں، یہ کے پی کے کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری ہے۔ سندھ والے دوست جو ہے آج کیونکہ پنجاب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے ٹو اسٹارٹ، تو زیادہ دوستوں کو اپنے تکلیف نہیں دی، ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ساتھ۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایونٹ میں جب ہم نے کسان ونگ کے پنجاب کے جو عہدیداران تھے اور پنجاب کے دیہاتی علاقوں کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی تھے، حقیقی ایم این ایز اور حقیقی ایم پی ایز، ان کو یہاں پہ بلایا، کسانوں کے ساتھ جو انگیجمنٹ چل رہی ہے آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی، اس حوالے سے ایک میٹنگ تھی ہماری۔ یہ پریس کانفرنس آلریڈی اسکیڈول تھی زراعت کے حوالے سے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں کسانوں کا سب سے زیادہ ووٹ دیا۔ پاکستان کے کسانوں کی میجورٹی نے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہوئے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بیش بہا کروڑا ووٹ جو ہے وہ دیا۔ یہ ایک زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ میں آپ نے اکنامک سروے میں دیکھا ہوگا کہ جتنی زیادتی اس شعبے کے ساتھ ہوئی ہے، جتنا ظلم اس شعبے کے ساتھ ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک سال کے اندر یہ جو گروتھ ہے یہ 6.25 سے نیچے ہو کے 0.56 پہ پہنچ گئی۔ اور یہ کون سا سیکٹر ہے؟ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں اکنامک سروے میں، جس کو کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فگر اس سے زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لیبر فورس کا 37% حصہ جو ہے وہ کسان ہے۔ اب ان کسانوں کے لیے آپ نے اس بجٹ میں کیا رکھا ہے؟ ریلیف کیا دیا ہے؟ کیا کھاد کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا بیج کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا پیسٹی سائیڈز کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹریکٹر کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا ٹیوبل پہ جو اسپیشل جو سبسڈی ملتی تھی کیا وہ بحال ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسان بجلی کے بلوں کی وجہ سے بجلی سے اپنے ٹیوبلز کو ڈائیورٹ کر گئے تھے سولر کی طرف۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس سولر کے اوپر بھی انہوں نے لگا دی ہے ڈیوٹی جو ہے وہ 18% جو ہے اس کو کر دیا ہے سولر پہ بھی۔ اب یہ سولر کون سا ہے؟ شاہد صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس بجٹ کے سلسلے سے میں کی تو وہ 30% گروتھ جو انہوں نے ڈالی تھی وہ آپ کی چھتوں کے سولر بھی اس کے اندر ڈال دیے تھے، تب جا کے انہوں نے اپنی گروتھ وہاں سے برابر کی۔ اب وہ کسان بیچارہ جس کو ٹریکٹر ڈبل ٹرپل قیمت پہ مل رہا ہے، جس کو ڈی اے پی 13.5 سے اوپر چلی گئی ہے، جس کی یوریا جو ہے وہ اس کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی اور اویلیبل بھی نہیں ہے، 6,500 کے ارد گرد چلی گئی ہے، اس کسان کو آپ سولر ڈیوٹی لگا کے سولر پینل بھی آپ نے اس کے مہنگے کر دیے ہیں۔ وہ پاکستان دشمن ہے۔ ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کی جب سے یہ آئے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ پچھلے 3 سالوں میں ان کی کسان دشمن پالیسیز ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کس بات کا؟ کہ کسان عمران خان کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہم خان کے کسان کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ خان کے کسان اور خوشحال پاکستان، یہ وہی کسان ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بحران کی حالت یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں 34% کمی ہے، مجموعی پیداوار میں 31% کی کمی واقع ہوئی۔ کپاس کا جو امپورٹ بل ہے وہ $448 ملین سے بڑھ کے $1.9 ارب پہ پہنچ گیا۔ جہاں درآمد شدہ کپاس پہ 0 GST تھا، وہاں ہمارے مقامی کسانوں کو بیج
جو ہے اس پہ 18% جی ایس ٹی جو ہے وہ موجود ہے، نہیں ختم ہوا۔ ٹریکٹروں کے اوپر 14% ٹیکس دینا نہیں ختم کیا۔ مکئی کی پیداوار 15% چلی گئی نیچے، گندم کی پیداوار 8.9% کمی آئی، میجر کراپس 13.8% گراوٹ آئی ہے۔ اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو جو انہوں نے تخمینات، جو ٹارگیٹ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے گندم کے، وہ 32 ملین ٹن کے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی لینڈڈ شارٹ آف دیٹ ٹارگیٹ، اور 28 بھی نہیں ہے، یہ 28 سے بھی نیچے ہے، یہ 25 ملین ٹن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سروے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 کروڑ سے زائد پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہے اور عدم تحفظ ہے، جس میں 17 لاکھ 1.7 ملین افراد ہنگامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو بحران کی سطح کی غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزمل اسلم نے اگلے دن سلپ آف ٹنگ ہوا یہاں پہ، اس کی میں آپ کو کریکشن کرتا جاؤں۔ مزمل اسلم جو ہے وہ جو غذائی جو اجناس کی کمی ہے اس کا تخمینہ وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر۔ 10 ارب ڈالر مطلب 2825 ارب روپے بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجناس کی کمی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ فارن ایکسچینج کہاں سے لے کے آئے گی، اور یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ زراعت میں یہ جو بحران آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کی ان کسان دشمن پالیسیز کا نتیجہ ہے، جہاں کھاد مہنگی اور ناپید ہو چکی ہے، جہاں پہ ٹریکٹر کی پروڈکشن کا جو فرق ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو 15-20 ہزار ٹریکٹر جو ہے وہ ہر سال آپ کو زیادہ چاہیے، جس کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ کچھ نہیں کر سکے۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہ آج کل یہ اسلام آباد کے لینڈ مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، کسان کو کنسیشن نہیں دے رہے ہیں۔ مبارک تو لینڈ مافیا کو دینی چاہیے، میں تھوڑا کام ہو گیا جی، تے افسوس کرنا چاہیے۔ سارے پنجابی کہتے ہیں اتنے تو 70 پہ گئے لوگوں نے، افسوس کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کسانوں کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ کچھ فگرز ہیں، میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ قوم بھی یہ سن لے۔ لیکن سر، اہم بنیادی فصلوں کی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ایز اے ہول تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 13% ہے۔ گندم پیداوار وہ جو ہے 31 یہ ان کے فگرز ہیں، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، مگر ان کے فگرز کی گراوٹ جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ سال 31.81 ملین ٹن سے 8.9% کم ہو گئی ہے، اور صرف 28 یہ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 25۔ اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے، جب آپ نے 3900 روپے گندم کی جو امدادی قیمت تھی جو کہ 40 روپے فی کلو سے کم ہو کر منڈی میں 2200 روپے تک گر گئی تھی، اس سے جو نقصان ہوا وہ نقصان 2200 ارب روپے کا نقصان ہے۔ وہ کتوں پورا ہوئے گا؟ کون پورا کرے گا نقصان؟ یہ نقصان کس کا؟ کسان کا نقصان، پاکستان کا نقصان، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے۔ ذبح کرنے کے لیے صرف کسان رہ گیا۔ ربی سیزن جو ہے اس میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28 ملین ٹن، جو کہ ہدف سے ان کے مطابق 5.16 ملین ٹن بھی کم ہے۔ کپاس پہ آ جاؤ، پیداوار 30.7% سے کم ہو کر صرف 10.22 ملین گاٹھوں تک، اور یہ اگر مالی سال اس میں 25 میں دیکھیں تو یہ 7.8 ملین ٹن تک آ گئی ہے۔ یہ قومی ہدف سے 50% اور گزشتہ سال سے 34% کم ہے۔ قومی ہدف سے 50 اور گزشتہ سال ایک کپا، مطلب ہم بڑا پرائڈ فیل کرتے تھے کہ دنیا میں ایک تو وہ کپاس فصل ہے نا، گندم ہم کھا رہے ہیں اس سے گزار، یہ وہ چیز تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم پرائڈ فیل کرتے تھے۔ ایک کمپیٹیٹو دنیا کے اندر اگر ہماری کوئی چیز آتی تھی ایجپشن کاٹن کے مقابلے میں، اس ہتھوڑی کپا جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کپاس کے انہوں نے کیا حشر کیا ہے، اور حالات یہ ہے کہ قیمت 7,000 روپے سے کم ہو کر 6,000 روپے کی وجہ سے کسانوں کو 1,000 روپے فی 40 کلو کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟
किसान दे बच्चे भुखे मरते पे। बरामदी बिल, आपका जो इंपोर्ट बिल है कपास का, वो $1.9 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल सिर्फ 448 मिलियन डॉलर सी, वो इस साल 1.9 बिलियन डॉलर के उत्ते पहुंच जाए। ये विजर्स है। इन नीदरलैंड का इंपोर्टेड जड़ा वजीर खजाना है, जो सुना है कि आज मतलब है सरकारी मुलाजमों को बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। सुना है दोस्तों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो भी किया है, बाइकआउट भी किया है। मैंने तो नहीं देखा, हम तो देखते थे लोग बड़े प्राइड से वजीर खजाना के सज्जे खबे बैठ के जनाब हम बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो अपने बंदे नाल बैठ नहीं इन्होंने तैयार नहीं। मकई की तरफ आप आ जाए तो 15.4% कमी हो गई है मकई के अंदर, और जो कम होकर 9.74 मिलियन टन से 8.24 मिलियन टन रहेगी। कीमत 2850 से 2000 के ऊपर आ गई है। नुकसान, गन्ना पैदावार 3.9% से कम होकर 87.64 मिलियन टन, पीछे 85.62 मिलियन टन रहेगी। चावल पैदावार में मामूली कमी है, मगर तुसी वेख लो बाल कमी है। हम क्योंकि ये फिगर एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये समझते हैं इट इज फार मोर देन व्हाट दे हैव बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में कह चुके हैं, बट ये इससे भी नीचे चला गया। 2200 अरब का तो मजमूई नुकसान है ही है किसान को सिर्फ उस साल में, मगर कुल जीडीपी में जो हिस्सा बनता है इस नुकसान का, अगर आप वो देख लें 2200 के हवाले से, तो वो 23% बनता है। कोई इनको इदराक नहीं है इस बात का जो इश्यूज है, लागत क्या आ रही है, फिर इसको मिल क्या रहा है वापस, उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। मतलब है कि मेरा कणक थे, कपास थे, गन्ने थे, चावल थे, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये मैंने 50 रुपए की या 100 रुपए की चीज बनाई है, मुझे वापस मिल रहा है 20 रुपया। मुझे किसने इसमें से निकालना है? मुझे हुकूमत ने निकालना है, मुझे हुकूमत ने को पॉलिसी देनी है, हुकूमत ने मुझे रिलीफ देना है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है। अगर यहाँ हमारी तबाही होती है तो हम तो आगे अपनी कमर सीधी नहीं कर सकते। आपकी टेक्सटाइल जो है, कपास का जो मैंने आपको सारा बताया, आप देखें कि इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल, जो कि ऑलरेडी वो ठंडी हुई पड़ी है। आपने राह साहब ही वो निकाल दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रैक्टर के जो यूनिट फरोख्त हुए अप्रैल, वो 25,000 पे आ गई है, हालांकि पिछले साल 39,838 ट्रैक्टर प्रोड्यूस हुए, और ये जो वो कमी हुई है उसके बाद वो 38,000 से ट्रैक्टर जो है आ गए हैं 25,000 पे, और ट्रैक्टर की कीमत आप देखें कहां पहुंच गई है। ठीक है, ये कहां से किसान खरीदेगा ट्रैक्टर? कहां से? वो फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता, किराए पे अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात ये हो गए हैं। आपको चाहिए था कि आपके पास 3 साल से आप PDM1 PDM2 बैठे हैं, तो सब कोई ट्रैक्टर या संदा इतलाओ उन बढ़ाओ। मतलब है 39 से आप 25 के ऊपर ले आए। क्यों लोग ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीदे? कितों? वो कितनी लागत ना उस खेत जिसके लिए वो 5 मिलियन से ऊपर का ट्रैक्टर खरीदे और वो पैसा इन्वेस्ट करें, फिर अपनी फसल के ऊपर इन्वेस्ट करें, फिर पानी पे इन्वेस्ट करें, फिर पेस्टिसाइड, वो वापस नहीं आना चाहिए। सो क्योंकि वापस कुछ नहीं आ रहा तो वो बेचारे वो काम, तो क्या हुआ? किसान तो वेला हुआ, उधर से वो जो इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्शन के लिए भी बैठे तो वो भी आउट ऑफ प्रोडक्शन चले गए, वो भी वहां से फारिग हो गए। जो आपके खुराक के तजारती तवाजुन में बिगाड़ है, खुराक की बरामदात कम हुई है, हम समझते हैं ज्यादा कम हुई है। हम ये समझते हैं कि ये 6.25 से मिलियन से डॉलर से वो नीचे आ गई है 6.16 पे, तो हम समझते हैं कि इन्होंने मामूली दिखाया है। इट इज लॉट मोर देन दैट। देखें, पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियां, मसलन बीज जो है मुकामी उस पर 18% कपास के बीज पे GST जो है वो